بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت کرنے کا موقع ملا. استاد محترم جناب قاری سرفراز صاحب اپنا کلام سنا کر رخصت ہوئے اور یقیناً اب تک ہم نے ان کا قرآن ہی سنا تھا. بہت خوبصورت قاری قرآن خاص کر رمضان المبارک میں دارالعلوم فلاح دارین ترکستر کی مسجد میں جو تراویح حضرت قاری صاحب پڑھاتے ہیں اس کو ریکارڈ کر کے ہم سال بھر سنتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کریں. اور بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو ان میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. ساتھ ہی مجھے آزمائش میں ڈال دیا تاثرات پیش کرنے کے لیے. یقین جانیے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائے سب مجھ سے بڑے ہیں. میں کچھ تاثرات پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ سب میرے بھائی ہیں. ان سے کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے. مجموعی طور پر الحمدللہ تمام ہی طلباء نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا. اور جیسا کہ مفتی سعید صاحب نے بتایا تھا کہ صرف 10 دن کی یہ محنت ہے اور 10 دن کے اندر اگر کوئی اتنا اچھا کلام پیش کر سکتا ہے تو واقعتاً آپ اور آپ کے اساتذہ مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے. 2-3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں موٹی موٹی، بس میں بتلا دیتا ہوں چونکہ وقت بھی کم ہے. چونکہ آپ کے مسابقے کا عنوان ہے مسابقہ حمد و نعت. تو حمد کیا چیز ہے، نعت کیا چیز ہے، یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے. حمد باری تعالیٰ تو ظاہر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں. اور نعت پاک جیسا کہ شعراء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینۃ المنورہ کا ذکر ہو، مدینے کی تعریف ہو، اس کو نعت کہا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ آپ جو بھی کلام پیش کریں گے نہ وہ حمد کا حصہ ہے نہ نعت کا حصہ ہے. لہٰذا کسی نے کلام پیش کیا تیرا کیا بنے گا بندے، تو تیرا کیا بنے گا بندے یہ ایک نصیحت ہے. اس کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہم نعت کہہ سکتے ہیں، نہ ہی حمد کہہ سکتے ہیں. کسی نے کلام پیش کیا شہادت کے تعلق سے، کسی نے ماں کی شان میں پیش کیا. تو آئندہ سے انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ کلام کا انتخاب کرنے سے پہلے، چونکہ یہ مسابقہ حمد اور نعت کا ہے اور ایک بڑے ادارے میں اور ایک معتبر ادارے میں، آپ کے ادارے کا نام صرف صوبہ گجرات ہی نہیں بلکہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں روشن ہو رہا ہے. اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ بیرون ہند پوری دنیا کے اندر اس کا نام انشاءاللہ روشن ہوگا. تو ایسی جگہ پر ایسے کلام کا انتخاب کیا جائے جو ہمارے اکابر کے کلام ہیں. ایسے کلام کا انتخاب کیا جائے کہ جو لوگ یہاں سے جب ان کلاموں کو سنیں تو ان کی نقالی کی کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ سے ان باتوں کا خیال رکھیں گے ضرور انشاءاللہ. آئیے ایک مطلع 2 شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ رباعیات ان سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. سماعت کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا مبارک وسلم. اگر نصیب قریب، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے تو میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے،
اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی، ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی، کہ ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی، ارے زندگی تم گزارو سنت پر، زندگی تم گزارو سنت پر، میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی، زندگی تم گزارو سنت پہ، میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی۔ میدان محشر کا منظر ذہن میں رکھیں اور یہ شعر ارشاد عطا کرے۔ میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی، کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ اللہ، سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، سب نبی
تو سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، ارے میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی، سب سے پہلے ماشاءاللہ مبارک حبیبی ماشاءاللہ میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب کی دعائیں مل گئی، یعنی کہ سند مل گئی۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے چشم بدور کہ سب نبی حشر سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی، ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالے سے پیش کر دے رہا ہوں، سماعت کریں۔ آپ کہیں گے ابھی تو آپ ہی نے کہا کہ ماں کے حوالے سے جو پیش کیا جائے وہ نعت نہیں، مکمل نظم اگر ہو تو اس کو ہم نعت نہیں کہہ سکتے۔ ایک دو شعر منقبت صحابہ کے حوالے سے، کسی اور شخصیت کے حوالے سے، جیسے اہل بیت کے حوالے سے، تو وہ نعت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ایک شعر ماں کے حوالے سے بہت خوبصورت پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ارشاد علی کیوں بھٹکتا جھوٹی چوکھٹ پر، در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے تو کیوں جنت کو، کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر، در بدر ارے ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر، ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر، ارے ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی، ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر، ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی، زندگی تم گزارو سنت پہ، میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔